پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے 17 فروری کو یعنی ہفتے کے روز ملک گیر احتجاج کریں گے۔ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ہفتے کے روز ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ بیرسٹر صاحب کہتے ہیں اس وقت تک تحریک چلائیں گے جب تک غضب شدہ حق واپس نہیں مل جاتا۔ آنے والے وقت کے لیے ہم بات چیت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ حافظ حمداللہ نے کہا کہ ہمارا مدعا پہلے سے بھی وہی ہے جو پی ٹی آئی نے سامنے رکھا، اس الیکشن سے سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد قمر باجوہ کے کہنے پر لائی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کی نجی ٹی وی کو انٹرویو، بولے عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا، چاہتا تھا تحریک کے ذریعے اس وقت کی حکومت ہٹائی جائے۔ فیض حمید میرے پاس آئے اور کہا کہ جو کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کریں۔ عدم اعتماد سے انکار کرتا تو کہا جاتا میں نے بانی پی ٹی آئی کو بچایا۔ بظاہر الیکشن میں دھاندلی کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوا، اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہمارا میاں اسلم صاحب ہوں گے، بلوچستان میں ہمارا سی ایم کا کینڈیڈیٹ سالار صاحب ہوں گے۔ پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا۔ اسلم اقبال پنجاب، سالار کاکڑ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار نامزد۔ عاقب اللہ کو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا امیدوار نامزد کر دیا۔ تحریک انصاف کا ہفتے کو ملک بھر میں احتجاج کا بھی اعلان۔ اسد قیصر اور بیرسٹر گوہر کی بانی چیئرمین سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ گوہر خان کا 180 نشستیں جیتنے کا پھر دعویٰ، کہا جب تک مینڈیٹ نہیں ملتا اپوزیشن میں بیٹھیں گے، کسی جماعت کے ساتھ پاور شیئرنگ نہیں کریں گے۔ امریکہ سے مداخلت کرنے کا نہیں، الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے بات کرنے کا کہا۔ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتے۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر صاحب کی ایک نیوز کے پروگرام ریڈ زون فائل ود فہد حسین میں گفتگو، کہتے ہیں ہمیں مولانا فضل الرحمان کے ذات سے کوئی اختلاف نہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کسی قسم کا تعاون نہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ شہباز شریف کو سخت حالات میں چلنے کا تجربہ ہے۔ نواز شریف نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مخلوط حکومت ملکی مسائل حل نہیں کر پائے گی۔ رہنما مسلم لیگ نون عظمہ بخاری کی ایک نیوز کے پروگرام بریکنگ بیریئر ود مالک میں گفتگو، کہتی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پشاور کو ڈھاکہ بنا دیں گے، یہ لوگ ملک میں صرف فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے بڑے، جو بات بھی کریں ہم کوئی جواب نہیں دیں گے۔ کبھی 180 کبھی 150 نشستوں کا دعویٰ، کبھی پیپلز پارٹی سے رابطے کی بات اور کبھی انکار، کبھی کہتے ہیں نون لیگ سے رابطہ نہیں کریں گے۔ آپ سے رابطہ کیا کس نے ہے؟ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل، کہا حکومت بنا سکتے ہیں تو بنا لیں، یہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کی طرح صرف انتشار اور فساد چاہتے ہیں۔ دوسری جانب سعد رفیق نے قومی حکومت کی تجویز دے دی۔ مولانا چھوڑ گئے سارا بوجھ نون لیگ پر۔ وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور مکمل۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے ایک دوسرے کو اپنی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ حکومت سازی کے حوالے سے فارمولے پر بات چیت میں پیش رفت۔ کمیٹیوں کی مشاورت کی تیسری نشست کل ہوگی۔ دونوں کمیٹیوں کے ارکان تیسرے راؤنڈ سے قبل اپنی پارٹیوں کی قیادت سے مشاورت کریں گے۔ ایم کیو ایم کی تمام جماعتوں کو مل بیٹھنے کی دعوت۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایم کیو ایم نے اپنا مینڈیٹ واپس حاصل کر لیا۔ پیپلز پارٹی نے کراچی میں 7 نشستیں کیسے جیت لیں؟ سیاست کے بجائے سب کو ریاست بچانے کے لیے قربانی دینا پڑے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا ملک کی خدمت نہیں۔ موجودہ حالات مشکل فیصلوں کے متقاضی ہیں، یہ آگ لگانے کا نہیں بجھانے کا وقت ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا پی ٹی آئی نفرت کی سیاست کر رہی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی شہباز شریف اور مریم نواز سے پھر ملاقات، صوبے کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ آئی جی نے نامزد وزیر اعلیٰ کو امن و امان کے صورتحال سے آگاہ کیا۔ جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا۔ وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے حوالے سے مشاورت، اتحادی جماعتوں سے بات چیت پر بھی تبادلہ خیال۔ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی تیاری، آزاد ارکان کی شمولیت کا سلسلہ جاری۔
नून लीग का नंबर पूरे करने का दावा। 16 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से जनरल नशिस्तों की तादाद 153 हो गई। ख़वातीन और अक़लियतों की 37 मखसूस नशिस्त मिलने पर तादाद 190 हो जाएगी। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 186 अरकान की हिमायत दरकार। पंजाब में पहले मरहले में 30 रुकनी काबीना बनाए जाने का इम्कान। पुराने वज़रा के साथ नए चेहरे लाने का भी फैसला। काफ लीग का नून लीग से पंजाब असम्बली की स्पीकरशिप का मुतालबा करने का फैसला। ज़राए काफ लीग के मुताबिक मुतालबा पूरा न हुआ तो अहम वजारत मांगी जाएगी। पंजाब असम्बली के स्पीकर और वजारत के उम्मीदवार चौधरी शाफिक हुसैन होंगे। डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर भी मामलात तय करने होने की उम्मीद। मुस्लिम लीग काफ के अलावा पीपल्स पार्टी के भी स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे पर नजरें। सिंध की वजारत आला का ताज किसके सर सजेगा? मुराद अली शाह फिर फेवरेट। तीसरी बार वज़ीर आला बनने का इम्कान। सिंध काबीना इब्तदाई तौर पर 17 रुकनी होगी। पुराने और नए वज़रा को शामिल किया जाएगा। पुराने चेहरों में शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, साजिद जोखी और इम्तियाज शेख शामिल। नए वज़रा में ज़िया लंजार, पिप मुजीब, रियाज शिराजी की शमूलियत का इम्कान। शर्जील मेमन को मुमकिन तौर पर इतलात, नासिर शाह को बल्दियात, सईद गनी को मेहनत और अफरादी क़ुव्वत की वजारत दी जाएगी। इंतखाबी नताइज नामंजूर। जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में एहतजाज करेगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदलिया से रजू करने का भी फैसला। लियाकत बलोच कहते हैं वाइट पेपर भी जारी करेंगे। 30 से 40 हल्कों के नताइज तब्दील किए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची का आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। हाफिज नईम ने इलेक्शन को जाली करार दे दिया। कहा PDM टाइप की हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। धांधली और नताइज बदलने के इल्जामात लगाने वाले सबूत लाएं। मीडिया रिपोर्ट्स पर फैसले नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। NA-55 की इंतखाबी उज़रदारी पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। NA-15 में नवाज शरीफ की इंतखाबी उज़रदारी मुस्तरद। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद गुस्ताब कामयाब। NA-233 से कामयाब उम्मीदवार को नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। NA-128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। नई हुकूमत आने से कबल गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। निगरान हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा पूरा कर दिया। गैस 67% महंगी। निगरान विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी थी। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपये फी MMBTU इजाफा। गैस के बल्क में इस्तेमाल पर 900 रुपये इजाफा कर दिया। CNG सेक्टर के लिए निर्ख 170 रुपये फी MMBTU बढ़ा दिया। सार्फिन पर 204 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। सियासी सूरत-ए-हाल मईशत पर बवाल। स्टॉक मार्केट में फिर शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 1133 पॉइंट्स की कमी। 61,020 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग मार्केटिंग में 1.86% गिरावट देखी गई। इंटरबैंक में $6 महंगा 279 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ।